السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمہ بیان کریں گے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، جس کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ پھر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو شک و شبہ سے پاک کرنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں بھیجا قرآن؟ یہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ بتائے، اچھائی کا راستہ بتائے، ہدایت بتائے۔ اور یہ قرآن انہی لوگوں کو ہدایت بتاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ میں تقوی والا ہوں، میرے دل میں خوف خدا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا کون ہے تقوی والے، کون ہے گاڈ فیئرنگ پرسن؟ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر، آخرت کے اوپر، جنت، جہنم، فرشتے، زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں۔ اور پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وحی نازل کی ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث اور سنہ، اس کے اوپر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نیا مذہب ہے، ابھی شروع ہوا، نہیں، پہلے بھی تھے کتابیں ان سے، قرآن پاک سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اور بھی کتابیں تھے، ان سب کے اوپر بھی یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، پہلے بھی لوگ اللہ کے حکم پر چلتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر آخرت کے اوپر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ہیں؟ آخرت پر، غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، صدقہ، خیر خیرات اور پھر ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں، اور پھر قرآن پر، حدیث پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، صحیح راستے پر ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جن لوگوں میں یہ کوالٹیز ہیں وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ پھر اپوزٹ سائڈ میں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کیسے کافر؟ ٹاپ لیول کے کافر، بہت شدت والے، بہت ایکسٹریمسٹ۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ کا ان کو ڈرانا جہنم کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں برابر ہے، نہ ڈرانا بھی برابر ہے، ڈرانا بھی برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی صحیح بات بتانا ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کو ڈرانا پڑتا ہے، خوف دلانا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھو جہنم ہے، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ڈر کی وجہ سے صحیح راستے پر رہتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ڈر بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دیا، سیل لگا دی ہے۔ اور پھر وعلی سمعہم، آنکھوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر ان کے کانوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ وہ لوگ اتنے گناہ کرے
کہ ان کا دل پورا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اب کوئی صحیح بات، حق بات ان کے دل میں گھس ہی نہیں سکتی، تو اس کے لیے اب وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں، دنیا میں بھی ان کے لیے بہت سخت حساب کا، خاص طور سے آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ، مختصر سا ترجمہ سورۃ البقرہ کا پہلے رکوع کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقین میں شمار فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔